کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا, ڈرانے والا. آپ ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے, لوگ آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. فلموں سے, ڈراموں سے, کرکٹ کے میچوں سے ٹائم ملے گا تو آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو صبح کو 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا آفس چلے گئے, آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھش پش کر لیا, وہاں بیٹھ گئے. نہیں کر رہا تو گٹ کے چائے پہ ٹائم ضائع کیا, گپے لگائیں, شام تک ہوتے 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 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈکن پہ بیٹھ گئے آ کے, یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے, کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئی ہیں, محرم بھی سیزن بھی چل رہا ہے, کیا خیال ہے, سیزن بھی چل رہا ہے, جو چلو کیا کر لیں بھائی, حلیم ہی پکا لو. پوری رات کیا ہو رہے ہیں, گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی کے آگے, بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں, نکل گئی ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو, اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں چلو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. افا حسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے.
بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلم میں رکاوٹ بن رہا ہے ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو. کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا, یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں, چھوڑ دیا. کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو, آپ میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے. کیا آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل. اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے. کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی, ہمیں پتہ نہ ہو. ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلیں. آپ نے فرمایا کھیلو. کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہیں. حدیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. کرکٹ میں سارا دن بیٹھے رہو گے, ٹائم کی ایسی کی تیسی, اور آؤٹ پٹ جو نکلے گا وہ بھی ٹائم ویسٹنگ کی صورت میں نکلے گا. یعنی آؤٹ پٹ کیا نکلے گا, وہ جیت گیا, وہ ہار گیا, تو اب تحقیق کرو جیتا کیوں اور ہارا کیوں. اب وہ انٹرویوز دیکھو گے تو وہ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا, اور ٹائم. یعنی ٹائم ویسٹنگ کے بدلے میں حاصل کیا ہو رہا ہے, مزید ٹائم ویسٹنگ اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی. اور جب آنکھ بند ہوگی تو حسرت ہوگی. قبر میں جب فرشتہ آ کے سوالات پوچھے گا, کیا کمایا, کدھر خرچ کیا, نماز روزہ, وہ کہے گا بھائی مجھے تو یہ پتا ہے آفریدی آخری رن پہ آؤٹ, بال پہ جو آؤٹ ہو گیا تھا نا, اس کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو بھائی تو میں آپ کو پوری رپورٹ پیش کروں گا, وہ صحیح نہیں ہوا تھا. اور محمد علی کیوں مرا,
پرانے اور اس کو فلموں سے کیوں مسترد کر دیا اور یہ کیوں کر دیا, یہ پوری رپورٹیں مجھے اچھی طرح معلوم ہیں. فرشتہ کہے گا الہذا خلقتم, کیا اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کافر کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا, اس لیے کافر پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ وہ بہترین ڈانسر بنے. ہمیں مائیکل جیکسن پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں اتنا بڑا ڈانسر بنا. بھائی اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا, اس نے کہا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو دنیا میں جس چیز میں عزت مل رہی ہے وہ تو سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ ڈانسر کی ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور جناب وہ اپنے کوٹ اٹھا کے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی میرے دنیا مقصد ہے تو میں دنیا کماؤں گا, تو دنیا اس نے کما لی اور پھر آخر دنیا سے چلا گیا. اب آخرت میں اگر ایمان پر اس کی موت نہیں ہوئی تھی تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, کیونکہ قبرستان میں اس طرح کے ڈانسنگ پروگرام بولو نا بھائی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اس قسم کے جو پروگرام ہیں قبرستان میں اس کا سیٹ اپ نہیں, وہ تو بیچارے خاموش پڑے ہوئے ہیں, بس جو ہونا تھا ہو گیا. تو ان پر تو تعجب نہیں ہے, ہمیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. غیر مسلم بھی کہیں گے ڈرانے والے کا مطلب ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ اسلام بھی ہے دنیا میں جس کی یہ تعلیمات ہیں.